تو ایک اچھا معاشرہ ہے، کنڈیوسو ہے، نیکیوں کو سپورٹ کرتا ہے، بھلائیوں کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس میں جو شوہر ہیں یہ اپنا رول بہت احسن اور خوبی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، بآحسن و خوبی اپنا رول ادا کر رہے ہیں. یہ قوام بنے ہوئے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ذہنی، جسمانی، روحانی، نفسیاتی ضروریات بیوی کی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر طرح عورت کو فلفلمنٹ، عورت سے مراد بیوی کو فلفلمنٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی تفریح کا بھی خیال کرتے ہیں. سب کچھ انہوں نے کیا، کما کر لاتے ہیں، عزت بیوی کی کر رہے ہیں. اب یہ کیا ہو گئے؟ صحیح معنوں میں انہوں نے قوام ہونے کا حق ادا کر دیا. اب ایسے میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ فالصالحات قانتات، تو ایسی بیویوں کو اب فرما بردار ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ہوں شوہر کی غیر موجودگی میں، بما حفظ اللہ، اور اس کے ساتھ جو کہ اللہ نے حفاظت فرمائی. تو یہاں پر جو بما حفظ اللہ فرمایا گیا کہ عورتیں اپنے شوہر کے رازوں کی، شوہر کے عیبوں کی، شوہر کی چیزوں کی، اس کی دولت کی، ہر چیز کی حفاظت کریں، اس کو علم نشرہ نہ کریں، لوگوں کے سامنے جا کے ڈھنڈورے نہ پیٹیں کہ شوہر کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں. انلیس کہ آپ اضطرار کی حالت میں ہیں، آپ کسی سے مشورہ چاہتی ہیں، آپ حالت کو بہتر کرنا چاہتی ہیں. دیکھیں ایک بیماری ہے جو کسی کو ہو گئی، وہ بیماری جا کر ڈاکٹر کو تو بتائے گا ہی نا، ڈاکٹر کو بتائے گا تو ڈاکٹر مشورہ دے گا، دوا دے گا، علاج کرائے گا. تو اس طرح ضروری سمجھ کر مجبوری کی حالت میں کسی کو کوئی بات بتانا تاکہ کوئی حل بتا سکے، وہ اور چیز ہے. اور اپنی بیماری کسی کی ہے اور وہ ساری دنیا کو بتاتا پھرتا ہے کہ دیکھو میرے زخم لگا ہے، دیکھو میرے زخم لگا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو یہاں مراد یہی ہے کہ شوہر کے عیبوں کی یا کمزوریوں کی حفاظت اس طرح سے کرنا کہ ہر ایک کے سامنے ڈھنڈورا نہ کرنا، اس کا سب کے سامنے برائیاں نہیں کرنی چاہیے. اللہ بھی تو حفاظت کرتا ہے ہمارے عیبوں کی، ہماری کمزوریوں کی. ہم بھی تو غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. اگر اس طرح اللہ ہمارے قصوروں کا، ہماری غلطیوں کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دے تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. تو اللہ نے بھی تو حفاظت کی ہے. تو تم بھی اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرو، اے اچھی بیویوں، اے مومن بیویوں، شوہر کے رازوں کی حفاظت کرو، اس کی کمزوریوں کی حفاظت کرو، ان کو سب میں بیان نہ کرو. اور غیب میں خیالات بھی تو ہوتے ہیں، تو انسان اپنا خیال بھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف نہ لے جائے، اور دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے اپنا شوہر اتنا محبوب، اتنا عزیز ہو جائے کہ نہ میری نظر کسی کی طرف اٹھنا چاہے، نہ میرا دھیان کسی کی طرف جانا چاہے. اللہ خوابوں خیالوں میں بھی مجھے کوئی دوسرا مرد نہ آئے. اور اس سے زیادہ اطمینان بخش صورتحال ممکن نہیں ہے ایک بیوی کے لیے کہ اس کو اپنا شوہر اتنا اچھا لگے، اپنے شوہر سے اتنی محبت ہو کہ اس کا دل نہ چاہے کہ میں کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھوں. کوئی مرد اس کو اپنے شوہر سے زیادہ اچھا نہ لگے. یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور شوہر بھی یہ دعا کر سکتے ہیں اگر ہم شوہروں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ بیوی ہی اتنی پیاری ہو جائے، بیوی ایسا تعویذ بن جائے کہ جو کسی اور عورت کی طرف نظر اٹھنے نہ دے، ان کی کسی اور عورت کا خیال نہ آئے. اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے نا کہ کتنی بھرپور فلفلمنٹ ہو رہی ہے ان کی آپس میں، ایک دوسرے کی فطری ضروریات کو اتنا خوبی کے ساتھ پورا کر رہے ہیں کہ اب ضرورت نہیں ہے کسی اور کا سوچنے کی. اب یہ سارے کام تو ہو گئے، مرد نے ذمہ داریاں خوبی سے ادا کی، عورت بہت اچھی ہے الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دیکھیں آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہوتی نا، سچویشنز میں بگاڑ تو ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ مرد اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہو لیکن بیوی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی ہو، اپنا مورل کانٹریکٹ وہ پورا نہیں کر رہی. وہ اس کا خیال رکھتا ہے، کما کے لا کے دے رہا ہے، لیکن وہ اس کی کمائی کی حفاظت نہیں کرتی. گھر کے اندر عجیب افراتفری کا عالم ہے، کچھ نہیں پتا چلتا کہ پیسے آئے تو گئے کہاں. گھر کا حال سے بے حال ہے معاملہ. یا بچے ہیں، بچوں کی حفاظت نہیں کرتی. حافظات للغیب میں اولاد کی حفاظت بھی تو آتی ہے، اولاد کا بھی خیال نہیں کرتی. بچے عجیب بے راہ روی پر چل رہے ہیں، اخلاقی تربیت نہیں ہو رہی، جسمانی ضروریات پوری نہیں ہو رہی بچوں کی. یا گھر کے اندر کوئی اور اگر بڑے بوڑھے رہ رہے ہیں، ان کا کوئی خیال نہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کر رہی بیوی. اور ہم خواتین ہیں، ہم جانتی ہیں کہ ایسا عورت کر سکتی ہے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ نہیں ایسی تو کوئی عورت ہوتی ہی نہیں جو کبھی یہ کرے.
ہم اس معاشرے میں رہ رہی ہیں، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم نے ہر طرح کی عورتیں دیکھی ہیں، جیسے ہم نے ہر طرح کے مردوں کے بارے میں بھی سنا ہوا ہے. اب عورت کے اندر یہ سارے پرابلمز ہیں، وہ نہیں خیال کرتی. اس کے علاوہ اس کے اندر نشوز بھی پایا جاتا ہے، جیسے کہ فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو. نشوز نون شین زا مادہ ہے، مطلب ہے بلندی، ہائٹ، اٹھان. ریبیلین کے لیے، بغاوت کے لیے لفظ آتا ہے. بغاوت سے ایٹیٹیوڈ دکھانا، بغاوت سے سر اٹھانا. بغاوت ہے گھر کے اندر، ریبیلین ہو گئی ہے. بیوی کے اندر نشوز ہے. اور کیسا نشوز؟ انجانے کا نشوز نہیں. یہ نہیں کہ ذرا سی کم عقل ہے یا کبھی کبھار بے وقوفی میں کوئی کام کر جاتی ہے، اس کی بات نہیں کی جا رہی. یا نشوز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے خیالات شوہر کے خیالات سے میل نہیں کھا رہے، میچ نہیں کرتے. اس کو نشوز نہیں کہتے کہ اس کے خیالات مختلف ہیں، یا تھوڑی سی ذرا سی الڑ سی ہے، یا ذرا سی کم عقل سی ہے اور چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہی، اور اس کو احساس نہیں ہو رہا کہ میں ہینڈل نہیں کر پا رہی. اگر اس کو احساس نہیں ہے تو نشوز نہیں ہے. نشوز کے اندر ڈیلیبریٹ ریبیلین آتی ہے، سوچی سمجھی بغاوت ہے. اسے خوب پتا ہے کہ میں سرکش ہوں، اور وہ اس میں فخر محسوس کرتی ہے کہ میں کوئی بات نہیں سنتی کسی کی، میں نہیں دبتی میاں سے، حق ادا نہیں کرتی میں میاں کا. بس میں ناراض ہو جاتی ہوں، میں نہیں جاتی اس کے پاس، بلاتے رہتے ہیں مجھ کو، میں دوسرے بیڈ روم میں سو جاتی ہوں جا کر. فخر کرتی ہے اس بات کے اوپر. یا شوہر کو حقیر سمجھتی ہے، یا اپنے برابر کا سمجھتی ہے. شوہر تو اس کی باتیں مان لیتا ہے، شوہر کی باتیں نہیں مانتی، کوئی جائز بات اس کی نہیں مانتی، زبان درازی کرتی ہے، بدتمیز ہے. گھر میں ایسے لوگوں کو مدعو کرتی ہے جن کا شوہر کو آنا پسند نہیں ہے. بعض دفعہ شوہروں کی نظر ایسی ہوتی ہے جو بیوی بعض دفعہ نہیں سمجھ پاتی. جیسے بیویوں کا دیکھیں نا، آپ کسی عورت کو ایک نظر دیکھ کر بہت کچھ جج کر جائیں گے. آپ عورت ہیں، مرد نہیں پتا کر سکیں گے اس عورت کے بارے میں کہ وہ کیسی ہے. آپ نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا، اس طرح کھڑی ہے، یہ انداز ہے، یہ لچک ہے، آپ کہیں گے ہسبینڈ سے دور رہنا ہے اس سے. آپ کو ایک فیلنگ آ گئی نا، وائبز آ گئی آپ کو. یہ بات نہیں کر رہی کہ جن کو کہ کوئی مرض ہے شک کا، مریض عورت کی بات نہیں کی جا رہی. ایک نارمل عورت، ایک عورت ہونے کے لحاظ سے ہم دوسری عورت کو جج کر سکتی ہیں کہ اس کا یہ ایٹیٹیوڈ مناسب نہیں لگ رہا. اسی طرح مرد ہونے کے ناطے مرد بھی دوسرے مردوں کو جج کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کو نہ پتا چلے کہ یہ مرد جو ہے یہ اچھا نہیں ہے. مرد جب اس کو دیکھیں گے وہ ایک نظر میں جانچ لیتے ہیں، اور وہ گھر والیوں کو منع کر دیتے ہیں کہ اس کو گھر میں مت آنے دینا، یہ ٹھیک نہیں لگتا مجھ کو. اب مرد نے کسی کو منع کر دیا کہ فلاں نہیں آئے گا، بیوی انسسٹ کرتی ہے، بلاتی ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں بلا لیتی ہے، یا بد کرداری کی طرف رجحان ہے اس کا، یا شریعت کے احکامات کے خلاف نشوز ہے اس کے اندر، شراب پیتی ہے مثال کے طور پہ، یا ڈرگز کے اندر انوالو ہے. وہ پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ ان کے دیور کی شادی ہوئی، بہت اچھی لڑکی، لیکن وہ ڈرگز کے اندر انوالو تھی، ہر وقت نشے میں رہا کرتی تھی. لاکھ سمجھانے کے باوجود نہ مانی. تو یہ ریئل لائف سچویشنز ہیں جو کہ معاشرے میں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے ڈرگز میں انوالو ہو، یا گیمبلنگ کرتی ہو، جوئے میں انوالو ہو، این ممکن ہے. نماز نہیں پڑھتی، شریعت کے احکامات توڑتی ہے، اور ریبیلین کے ساتھ، بغاوت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، خود پسندی کے ساتھ یہ کام کر رہی ہے. بکٹوٹ جہنم کی طرف دوڑی جا رہی ہے. اور ہے کون؟ جس کی قوامیت کے اندر اس کو اللہ نے دیا ہے، جس مرد کے انڈر دیا ہے اس عورت کو. اب اس عورت کا یہ رویہ ہے. اب اس میں شوہر کے پاس مختلف چوائسز ہیں، مختلف آپشنز ہیں. کیا کرے؟ جان چھڑائے اپنی، کہے میں کیا کروں، ایسی ہے، ٹھیک ہے. اب جہنم کے راستے پہ دوڑتی ہے تو دوڑے. میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروں، میرے پاس کہاں ٹائم ہے کہ میں اس کو درست کروں، آئی ایم ٹو بزی. کہے کہ بس چلو فوراً میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں. کون سی عورتوں کی کمی ہے، کہیں اور کر لیتا ہوں، فوراً طلاق دے سکتا ہے. یہ رویہ اسلام نے پسند نہیں کیا. طلاق تو سب سے زیادہ بری چیز ہے. اب غض الحلال، حلال چیزوں میں سب سے بری، وہ تو آپشن فی الحال ایکسرسائز نہیں کرنا، سب سے آخر والا آپشن ہے. دوسرا آپشن یہ کہ شوہر عدالت میں چلا جائے،
سب کے سامنے بیوی کو بدنام کرے، ساری دنیا میں یہ بات پھیل جائے کہ بیوی کے اندر یہ اور یہ پرابلمز ہیں. جب کوئی کورٹ میں کیس جاتا ہے تو سوچیں نا پھر کیا حال ہوتا ہے، ساری دنیا کو پتا چلتا ہے. یا وہ یہ کر سکتا ہے کہ خاندان میں سے پہلے سے لوگوں کو بلا کر بتائے، فوراً لڑکی کے ماں باپ کو بلائے، کہے کہ دیکھیں ذرا کیا حال ہے آپ کی بیٹی کا. اس سے عورت کی انا پر چوٹ لگے گی. عورت بالکل پسند نہیں کرتی کہ اس کی شکایت کسی اور سے کی جائے، اور زیادہ اس کے اندر غصہ اور ضد پیدا ہوتی ہے، زیادہ سٹبن ہو سکتی ہے. یہ بھی نہیں کرنا. تو یہ سارے کام اگر عدالت میں گیا یا خاندان والوں کو بلایا، رفٹ زیادہ بڑھ جائے گی، خلیج جو ہے وہ زیادہ وسیع ہو جائے گی، اور بعد میں چاہنے کے باوجود بھی اصلاح نہ ہو پائے گی. تو کیا کرنا ہے؟ اس کو انڈیفرنٹ نہیں بننا، طلاق نہیں دینی، اس کو ہر حال میں اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور اس لفظ کو آپ اچھی طرح سے نوٹ کیجئے، اصلاح کرنی ہے. اگر اس کو ظلم کرنا ہوتا وہ تو نکال کے کب کا باہر پھینک چکا ہوتا. اس کو ظلم نہیں کرنا. یہ کون سا میاں ہے؟ یہ قوام ہے، جو صحیح معنوں میں قوام ہے. اس کے دل میں بیوی کا درد ہے، بیوی کی محبت ہے. یہ نہیں چاہتا میری بیوی جہنم میں جائے، یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کو طلاق دوں. یہ وہ شوہر ہے جو نہیں چاہتا کہ ایک عورت کی وجہ سے اتنے سارے لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگیں، بچوں کی بھی، بزرگوں کی بھی، اور اتنا پیسہ برباد ہو. یہ اصلاح چاہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب قوام اس کو بنایا، قوام بنا کر اللہ نے اس کو کچھ اختیارات بھی دیے. وہ قوام کیا جس کے پاس اختیار نہ ہو، وہ لیڈر کیا جس کے پاس اتھارٹی نہ ہو، وہ سرجن کیا جس کے پاس چھری نہ ہو، جس کے پاس کے اپنے آلات جراحی نہ ہوں، سرجیکل انسٹرومنٹس نہ ہوں. اب کچھ انسٹرومنٹس ہیں جو کہ سرجن کے پاس ہوتے ہیں، اور سرجن سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ذمہ داری سے ان انسٹرومنٹس کو استعمال کرے گا. اب اگر سرجن جو ہے وہ قصائی کی طرح یا قاتل کی طرح اپنی چھری استعمال کرنے لگے تو وہ مجرم قرار پاتا ہے حکومت کا، حکومت سزا دیتی ہے. یہی معاملہ ہے بالکل. یہاں پر اللہ نے چند اختیارات یہاں پر شوہر کو دیے ہیں، اور توقع یہ ہے شوہر سے کہ وہ اپنے مقام کے حساب سے سوچ سمجھ کے ذمہ داری کے ساتھ، درد مند دل کے ساتھ اپنے اختیارات کو اصلاح کی خاطر، کریکشن کی خاطر استعمال کرے گا. وہی سرجن والی مثال ذہن میں لے آئیے. اب اگر یہ شوہر ان اختیارات کو جو اللہ نے اس کو دیے ایک قصائی کی طرح استعمال کرنے لگتا ہے یا ایک قاتل کی طرح استعمال کرنے لگتا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ اللہ کے یہاں سزا نہ ہوگی؟ جب دنیا میں سزا ملتی ہے، جیل ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو، تو آخر آخرت میں اللہ کیسے نہیں پکڑے گا اس کو؟ اور اگر دنیا میں اسلامی عدالتیں ہوں گی تو کیا ہو سکتا ہے کہ ایسے شوہر جو ہیں وہ آزاد پھرتے رہیں؟ سوال ہی نہیں. یا ایسے سرجن جو ہیں وہ قتل کر کے یا زخمی کر کے کسی کو آزاد پھرتے رہیں؟ سوال ہی نہیں. دنیا میں بھی سزا ملے گی، اسلامی عدالت بھی ان کو سزا دے گی. لیکن ہم فی الحال مرد کی سزاؤں کی بات نہیں کر رہے. بہت ایکسٹریم کیس آپ کو بتا دیا. یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ جب مرد کو قوام بنایا، اب اس کو کچھ اتھارٹی دی گئی ہے. اب یہاں فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو. اندیشے سے مطلب یہ نہیں کہ تمہیں وہم ہو گیا یا تمہارا خیال ہے کہ آج تو نہیں کر رہی، کیا پتا اگلے سال کرنا شروع کر دے. یہ نہیں. تخافون سے مراد ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ وہ کس حال پہ چل رہی ہے، کتنی بدتمیز ہے، ذرا تمہاری عزت کا خیال نہیں کرتی، کوئی اس کے اندر نسوانیت اور مومن عورتوں والی خوبیاں نہیں ہیں، یا خوبیاں بہت کم ہیں، برائیاں بہت زیادہ. تو کیا کرو؟ نہ طلاق کا سوچو، نہ الگ کرنے کا سوچو، نہ لوگوں کے سامنے اس کو بدنام کرو. تم گھر ہی گھر میں اصلاح کی بھرپور کوشش کرو. خاموش تماشائی بن کے مت دیکھو. کشتی ڈوب رہی ہو اور کیپٹن کچھ نہ کرے، یہ تو کیپٹن کا جرم ہے. ایسے وقت میں تو ان ایکشن کی گنجائش ہی نہیں. بھرپور کوشش کرنی ہے معاملے کو سنبھالنے کی. کیا کرو؟ فعظوہن، ان کو سمجھاؤ. فعظو واو عین ذا، اس کا مادہ ہے. واعظ کہو. اب واعظ کہو سے کیا مطلب؟ ان کو درس پڑھ لے جاؤ؟ نہیں. واعظ مراد ہے کہ تم ایسی بات کہو کہ جو ان کے دل تک پہنچ جائے. دل نرم کرنے کی خاطر بھلی بات ان سے کرو. ان کا دل نرم کرنا چاہو، آرام سے سمجھاؤ، درد مندی سے سمجھاؤ. ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرو کہ دیکھو یہ ایشوز ہیں. اس کو اگر ہم آج جدید اصطلاح میں بات کریں، اس کی ہم ماڈرن کانٹیکسٹ میں بات کریں،
ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی میرج کاؤنسلر کے پاس چلے جائیں. سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ ہے فعظوہن. لیکن یہاں اسلام یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے ایک مومن مرد سے کہ اس میں اتنا سینس ہوگا، اتنا علم، اتنی عقل اس کے پاس ہوگی کہ وہ خود اپنا میرج کاؤنسلر بن سکے. یہ فعظوہن میں اشارہ موجود ہے کہ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح بات کریں، میں اپنی بیوی سے کیسے بات کروں. ایسے ہم کہتے ہیں نا کہ مین ٹو وومن ٹاک. چلو آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کی باتیں کر لیتے ہیں. تمہیں مجھ سے کیا شکایت ہے، مجھے تم سے کیا شکایت ہے. سالو کرنے کی بھرپور کوشش کرو. دل نرم کرنے کے لیے بھلی بات کرو، سمجھاؤ ان کو. اور یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ کہہ کے فارغ ہو جاؤ. کئی دفعہ تم اس آپشن کو ایکسرسائز کرو. ہو سکتا ہے یہیں پر تمہاری بیوی سمجھ جائے. 50% تو یہیں سمجھ جائیں گی. جن کے اندر حساسیت ہوگی، ذرا سا جن کے اندر احساس ہوگا میاں کا، وہ سمجھ جائیں گی کہ دیکھو ابھی اتنے سارے پرابلمز بتا رہا ہے. وہ انٹروسپیکشن کریں گی. اگر واقعی کانفیڈنٹ ہیں، مومن ہیں، تو اپنی غلطیاں مانیں گی کہ ہاں ایم سوری، مجھ سے یہ پرابلم ہوا، الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا. 50% سمجھ گئیں. ہو سکتا ہے کچھ نہ سمجھیں. تو سمجھنے کے بجائے اگر وہ الٹا کچ بحثی پر ہوتا رہے، بیوی اپنی غلطی، اپنی فالٹ ایڈمٹ کرنے کے بجائے الٹی بحث کرنے لگ جائے. اب دوسرا قدم، اب کیا کرو؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ ہو جاؤ. وَاهْجُرُو، کون علیحدہ ہو جائے؟ شوہر. کس سے؟ بیوی سے. تو شوہر کو علیحدہ ہونا ہے. کہا تم ہجرت کر جاؤ ان سے. بیوی سے نہیں کہا کہ تم الگ جا کر سو، تم بستر چھوڑو، بلکہ شوہر سے کہا کہ تم بیڈ روم چھوڑ کے چلے جاؤ، تم گیسٹ روم میں چلے جاؤ، تم اسٹڈی میں، تم لاؤنج میں بستر ڈال لو جا کر. شوہر سے کہا کہ تم کمرہ چھوڑ دو، تم وہ سونے کی جگہ چھوڑ دو. بیوی سے نہیں کہا کہ تم کمرہ چھوڑ کے جاؤ. اور آپ یہ لکھ لیں بات کہ چاہے شوہر سے آپ کی کتنی شدید ناچاتی ہو گئی ہو، کتنا شدید اختلاف ہو گیا ہو، ایک بیوی کی حیثیت سے آپ کبھی مت بیڈ روم چھوڑ کے جائیے گا. یہ پھر کیا چیز ہو گئی؟ اس کی انا پر بہت چوٹ آ گئی. توقع ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بیڈ روم چھوڑ کر جائیں گے، وہ مناتے ہوئے آئیں گے ہم کو پیچھے سے. وہی ناولوں کا اثر اور پکچروں کا اثر ہے. اور نہ ہوا تو کتنی بات بڑھے گی. اتنا بڑا سٹیپ لے لیا، اب تو اپنی بھی انا کا مسئلہ بن گیا نا. اب اگر وہ مناتا نہیں تو واپس کیسے آئیں بیڈ روم کے اندر؟ یہ بھی تو ایشو ہے. اور وہ نہیں مناتا تو کب تک نہیں آئیں گی بیڈ روم میں؟ کب تک کہیں اور سوئیں گی؟ تو ہم کیوں اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالیں؟ کبھی نہ کریں. اس حالت میں بھی یہ جب کہا نہیں کہ تم بیوی سے کہو کہ جائے یہاں سے بیڈ روم سے، تم کو نہیں کہنا اس سے، یہ پھر بہت بے عزتی محسوس کرے گی، تم الگ ہو جاؤ. اور خالی بستر چھوڑنے کو کہا گیا، گھر چھوڑنے کو نہیں. حدیث میں آتا ہے لا تہجر الا فی البیت، ہجرت نہیں ہے مگر گھر کے اندر اندر ہی، گھر کے اندر اندر ہی تم ان کو چھوڑ دو، گھر سے باہر معاملہ نہ جائے. اب جب یہ معاملہ ہو گیا کہ شوہر اتنا ناراض لگ رہا ہے کہ بستر چھوڑ کے چلا گیا، تو باقی 49% تو یہی سمجھ جائیں گی. جو بیوی شوہر سے محبت کرنے والی ہوتی ہے، کیا پتا کبھی کوئی تھوڑی بہت سرکش ہو گئی ہو، کبھی موڈ خراب ہو اس کا، کوئی اس سے رویہ برا ہو گیا ہو، اور اس رویے کا جب وہ دیکھتی ہے رد عمل کہ شوہر بھی ناراض ہے، یا چلیں عورت کا کوئی قصور نہیں، اس کو نہیں پتا مجھ سے کیا ہوا، لیکن وہ دیکھتی کہ شوہر کے تیور بدلے بدلے ہیں، شوہر کچھ کھچا کھچا لگتا ہے، تو بتائیں بیوی کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ دنیا نہیں اچھی لگتی، دنیا بری لگنے لگتی ہے. کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا انسان کا، ہنسنے کو دل نہیں چاہتا، اچھا کپڑا پہننے کو دل نہیں چاہتا، ہار سنگار کرنے کو دل نہیں چاہتا. لگتا ہے کیا زندگی ہے، کوئی خوشی زندگی کی خوشی نہیں لگ رہی ہوتی. بیوی اتنی حساس ہوتی ہے شوہر کے معاملے میں، ساری دنیا اس کی تعریف کرے اور شوہر تعریف نہ کرے، اس کو لگتا ہے کیا فائدہ ہوا، مجھ میں لگتا ہے کوئی خوبی ہی نہیں جیسے، جب میرا شوہر ہی مجھ سے ناراض ہے. تو یہ تو ایک سچویشن ہوتی ہے، یہ ریئل لائف سچویشن یہ بھی ہے. تو اکثر و بیشتر بیویاں وہ تو شوہر کے ناراضگی بالکل برداشت نہیں کر سکتی، لیکن شوہر کمرہ چھوڑ کے چلا گیا، بیوی پر اثر ہی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس کو. تو سوچے نا کہ اس کا یہ سوچا سمجھا نشوز، اس کی یہ ڈیلیبریٹ ریبیلین کہاں تک چلی گئی ہے، کس حد کو نوبت پہنچ گئی ہے. ابھی بھی اس کو غلطی کا احساس نہیں ہو رہا. اگر کوئی عورت ایسی بھی ہے جس کو اب تک غلطی کا احساس نہیں، اپنی برائیاں نہیں چھوڑتی، گناہ اب بھی نہیں چھوڑتی، وہی طور طریقے کر رہی ہے،
تو فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ضرب لگاؤ ان کو. ایز اے لاسٹ ریزورٹ یہ بھی اجازت دی. جیسے کوئی شخص ہسٹیرک ہو رہا ہو، قابو سے باہر ہو رہا ہو، ذرا سا جھنجھوڑ دیا جائے اس کو، تھوڑا سا پکڑ کے، شاک ٹریٹمنٹ کی طرح. ہلکا پھلکا ریپریمانڈ، ہلکے پھلکی سزا کے طور پہ یہ کام کرنا چاہیے. اب پورا مضمون دیکھیں، پورے مضمون سے بات چل رہی ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ اب تم پر فرض ہے کہ تم ان کو مارو، یہ نہیں کہا گیا. آپشن ہے کہ تمہارے خیال میں اگر یوں بہتری ہوتی ہے تو یہ تم کو اجازت ہے جو کہ دی جا رہی ہے. اور اجازت جب دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا اختیار کیسے استعمال کیا. شروع سے مضمون دیکھ لینا کیسے چل رہا ہے. ہلکا پھلکا ریپریمانڈ کرنے کے لیے یہ کام بھی شوہر کر سکتا ہے، اور اس کو بھی کوئی روز مرہ کا معمول نہیں بنا لینا کہ روز صبح اٹھ کے ملٹی وائٹامن کی طرح ایک تھپڑ جڑ دیا اس کو کہ کہا کہ ٹھیک ہے. نہیں، کورٹیزون ٹریٹمنٹ جیسے ہوتا ہے کبھی کبھار، ونس ان اے لائف ٹائم، زندگی میں ایک آدھ بار ہو سکتا ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے. جس طرح آپ دیکھیں طلاق کی اجازت تو ہے لیکن انتہائی کراہیت کے ساتھ. اسی طرح مار کی اجازت ہے لیکن انتہائی ناپسندیدگی، انتہائی کراہیت کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، اچھے مرد نہیں مارتے. آپ ایک سروے کر سکتی ہیں. یہ سروے میں نے کل کیا. میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کیا چیز ایسی ہو آپ کی بیوی میں کہ جو آپ کو مجبور کر دے کہ آپ وَاضْرِبُوهُنَّ پر آ جائیں، کہ آپ ضرب لگانا چاہیں. کیا چیز ہے جو آپ کو اس لیول پر لے آئے؟ الحمدللہ آپ کے شوہر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اچھے ہیں، ٹھیک ہے، خیال کرنے والے ہیں. آپ ان سے ذرا گھر جا کے ضرور یہ پوچھئے گا کہ کیا بیوی کی ایسی حرکت ہے، کیا ایک آدھ دفعہ میں کوئی ایک آدھ حرکت پہ کبھی یہ نوبت آ سکتی ہے کہ شوہر مارنے کھڑا ہو جائے؟ اپنے میاں کو لائیے نا ذہن کے اندر. کبھی نہیں کریں گے نا. میں تو تصور نہیں کر سکتی کہ میں گھر دیر سے پہنچوں مجھے مارنا شروع کر دے، یا ایک دن کھانے میں نمک تیز ہو جائے تو کوئی ہنٹر اٹھا لے. نہیں. تو جو جواب ملا وہ جواب یہ تھا، انہوں نے کہا کہ انتہائی درجے کی بغاوت، جس میں کہ بدکرداری کی طرف رجحان ہو، یا کبیرہ گناہوں کی طرف رجحان ہو، یا شدت کی نافرمانی، زبان درازی، روٹین کے طور پہ، ایک دن دو دن کی بات نہیں، مہینوں سالوں یہ سلسلہ چلتا رہے، تو ہو سکتا ہے شوہر مجبور ہو جائے یہ قدم اٹھانے پر، وہ بھی کریکشن کے طور پہ. تو اس لمٹ کی بات کی جا رہی ہے. یہ روزمرہ ہی کیسز نہیں ہوتے یہ، لیکن چونکہ اسلام تو پریکٹیکل دین ہے تو اس نے سارے آپشنز بتا دیے کہ کیا کیا آپشنز ایکسرسائز کرنے کی تمہیں اجازت ہے اور کس لیے کرنا ہے. اگر تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ اصلاح ہوگی، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اگر تم نے بیوی کو مارا وہ اور زیادہ ہتے سے اکھڑے گی تو مت کرو. ڈونٹ ایکسرسائز دس آپشن. سرجن ہوتا ہے وہ ایک کیس دیکھتا ہے کہ بھی سرجری ضروری ہے، اس کے اندر ایمپیوٹیشن کرنا ضروری ہے یا کٹ لگانا ضروری ہے. کب ضروری ہے؟ جبکہ طبیعت ٹھیک ہو جائے، بیماری سے نجات مل جائے. اگر بیماری سے نجات ملتی ہے تب تو وہ ضرور سرجری کرے. اگر اس کو لگتا ہے کہ بیماری کا حال یہ ہے کہ اگر سرجری کری تو بیماری زیادہ پھیل جائے گی تو وہ پہ ٹچ نہیں کرتا نا، وہ کہتے ہیں ہم آپریٹ نہیں کریں گے. تو شوہر کے اندر اتنی عقل، اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ کیا اس طرح کرنے سے بیوی کو فائدہ ہوگا. اگر اصلاح ہوگی تو کرے، اور جو اصلاح چاہ رہا ہے کیا غصے سے مارے گا؟ غصے سے نہیں کر سکتا. اپنا غصہ نکالنے کی بات نہیں ہے، اصلاح کی بات ہے. اور اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، اچھے مرد نہیں مارتے. یعنی کہ حدیث نے ہم کو بتا دیا کہ حتی الامکان یہ کام نہ ہی کرو تو بہتر ہے، بلکہ بالکل ہی نہ کرو یہ کام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ شوہر بیوی کا جھگڑا ہوا. اس پر سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جو شوہر تھے، انہوں نے اپنی بیوی حبیبہ کو تھپڑ مار دیا. معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس لیے کہ اس وقت تک کوئی آیات تو آئی نہیں تھی سورہ نساء کی. آپ نے حکم دیا کہ حبیبہ کو حق ہے کہ جس زور سے سعد نے اس کو تھپڑ مارا ہے وہ بھی اس کو اتنے ہی زور سے مار دیں. یہ آپ نے اجازت دی. ابھی آپ نے اجازت دی ہی تھی کہ وحی نازل ہو گئی اور شوہر سے بدلہ لینے کی اجازت ختم ہو گئی. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا اردنا شیئن، ہم نے ایک کام کا ارادہ کیا، واراد اللہ شیئن آخر،
اللہ نے ایک اور کام کا ارادہ کیا. اور یہ واقعی بڑی نعمت ہے کہ بیویوں کو اجازت نہیں دی گئی شوہر کو مارنے کی. کتنا بھی دبلا پتلا مرد ہونا وہ مرد ہوتا ہے اور اس میں طاقت بہت ہوتی ہے. اللہ نہ کرے اگر بیوی نے اس کو مارا اور اس کو جب ریاکشن ہوا تو پھر تو وہ غصے میں بدلہ لے گا نا, تو کیا حال ہوگا اور فائدہ کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا. تو ایک چیز کو سلوگن کے طور پہ یوز کرنا کہ اگر شوہر کو اجازت ہے تو بیوی کو بھی ہو, یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے, وہ ایکوالٹی والی بات. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, لیکن اللہ تو اپنے رسول سے زیادہ حکیم ہے نا. انسان تو پھر انسان ہے اور رب تو پھر رب ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہ دی. جیسے قرآن میں سزائیں آئی ہیں اور طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کیسے سزا دینی ہے. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, سورہ نور میں ہم پڑھیں گے, سورہ مائدہ میں پڑھیں گے. سزائیں وہاں آ گئیں, ان کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سزا یہاں بتا دی وَاضْرِبُوهُنَّ, اور ضرب لگاؤ ان کو. اب آگے کچھ نہیں بتایا کیسے ضرب لگاؤ, کس طرح لگاؤ. کیوں نہیں بتایا؟ جیسے نماز کا طریقہ نہیں بتایا, یہ بتا دیا نماز پڑھو. اب کیسے پڑھو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. تو مارنا کس کو کہا گیا ہے یہاں پر, اس لفظ کو دیکھیں اور اس لفظ کو سمجھیں. مارنا لکھا ہے کیسے, یہ بھی تو ضروری ہے. اگر ہم ڈکشنری کھول کر مارنا کا ترجمہ دیکھیں تو ہمیں ایک خاص مطلب ملے گا. ہٹ کرنا, بیٹ کرنا, یہی لفظ آئیں گے. اچھا, اسی طرح اگر ہم صلات کا لفظ ڈکشنری میں دیکھیں تو کیا مطلب آئے گا؟ دعا مانگنا, تعریف کرنا. لیکن ہم صلات کا وہ مطلب تو نہیں لیتے جو ڈکشنری میں لکھا ہے. ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جاتے ہیں نا. چاہے صلات ہو, چاہے صوم ہو, چاہے حج ہو, ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ کو ہم نے سنت کی روشنی میں کبھی نہ دیکھا, صرف ڈکشنری کھول کے مطلب دیکھا کہ مارو, اور ہم نے اسلام پر حملہ کر دیا اس لفظ کو اٹھا کر. کیسے مارنا ہے؟ مسواک سے. ٹوتھ برش کتنا ہوتا ہے, مسواک کتنی ہوتی ہے؟ جیسے یہ پین ہے نا آپ کا, یہ مارکر ہے اتنا, اس سے کرنا ہے ایسے. یہ اس کی بات کی گئی ہے. ریپریمانڈ ہوتا ہے نا کسی کو ہوش میں لانے کے لیے, یہ طریقہ ہے. اب نبی اکرم کی سنت سے اگر آپ صلات کو اور زکوٰۃ کو اور حج کو کاٹ دیں تو ڈسٹورشن آئے گا دین کے اندر. اسی طرح وَاضْرِبُوهُنَّ کو بھی جب آپ سنت سے کاٹ دیں تو دین میں ڈسٹورشن آئے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ مسواک سے مارنے کی اجازت دی گئی ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور مسواک کے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ, تم میں سے جو اچھے مرد ہیں وہ تو ہرگز نہیں ماریں گے اپنی بیوی کو. لیکن آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ سارا کانٹیکسٹ آگے پیچھے کی آیات چھوڑ کر وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ تو لگتا ہے جیسے قرآن کا حصہ ہی نہیں. تو ان کو ستانے کے لیے بلا وجہ روکے مت رکھو, لگتا ہے قرآن کا حصہ ہی نہیں. اگر تم طلاق بھی ان کو دے رہے ہو تو کچھ نہ کچھ پھر بھی ان کو دے دو. اگر ان میں سے کوئی بات تم کو بری لگتی ہے تو کیا پتہ کوئی خوبی بھی تمہاری بیویوں میں ہو. لگتا ہے کہ یہ آیات تو قرآن میں ہیں ہی نہیں. سب کچھ چھوڑ کر اس پوری آیت کا بھی ایک لفظ انہوں نے اٹھا لیا, وَاضْرِبُوهُنَّ, اور پورے قرآن کو, پورے اسلام کو اس ایک آیت کے ایک لفظ پر انہوں نے گھما دیا. اور افسوس کی بات کہ چونکہ مسلمان عورت نے سب کچھ پڑھ لیا, قرآن نہ پڑھا. اس نے کہا اچھا یہ لکھا ہے قرآن کے اندر, چلو ہم ڈیمونسٹریشن کرتی ہیں, ہم جلوس نکالتی ہیں. یہ ہم شروع ہو گئے. اور لوگ بھی اس آیت کو اور آیت کے بھی اس ٹکڑے کو ایسے کوٹ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اسلام سب سے پہلا دین ہے جس نے اس کام کی اجازت دی. اس سے پہلے تو کبھی شوہر بیویوں کو مارتے ہی نہیں تھے, اور جو ہی یہ آیت نازل ہوئی سب ہنٹر لے کر کھڑے ہو گئے اور ان کو حکم دے دیا گیا کہ چلو اب سب بیویوں کو تو مار مار کے درست کر دو. کس نے جلتی پر تیل کا کام کیا؟ کچھ موضوع روایات جو سنائی جاتی ہیں درسوں کے اندر. ایک جگہ ہم درس پر جاتے تھے, میری چھوٹی بہن بھی میرے ساتھ ہوتی تھی. وہاں انہوں نے ایک روایت سنائی, اچھی بیوی کا طریقہ بتا رہی تھی نا, اچھی بیوی کیسے ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ اچھی بیوی ایسی ہوتی جیسے کہ ایک عورت تھی. ایک قصہ سنایا. رات کو اس کا میاں دیر سے گھر آتا تھا, کچھ روٹیاں پکا کے رکھتی تھی, کچھ روٹیاں وہ نہیں پکاتی تھی, آٹا گون کے رکھتی تھی, اور کچھ وہ گیہوں رکھا کرتی تھی, اور ساتھ ایک وہ ڈنڈا رکھا کرتی تھی.
اچھا، اب ترتیب کیا ہے؟ شوہر کو اگر ٹھنڈی روٹی کھانی ہوگی تو پکی رکھی ہے، اگر شوہر کو تازہ روٹی کھانی ہوگی تو پکا کر دے دے گی، اگر شوہر کہے گا گیہوں پیس کے روٹی پکاؤ تو گیہوں پیس کے روٹی پکائے گی، اور شوہر کا دل چاہے گا مارنے کا تو ڈنڈا بھی رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک پڑھی لکھی لڑکی جب وہ یہ سنے گی اس کے اندر بغاوت ابھرے گی کہ نہیں؟ اور یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کہاں سے آئی روایت؟ انتہائی موضوع، انتہائی غلط۔ اول تو کھانا پکانا بھی علماء کہتے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری نہیں۔ اگر ایک بھی روٹی نہیں پکائی ہوتی عورت نے، میاں آتا ہے 12 بجے اور وہ کہتی ہے بازار سے کھانا کھا کر نہیں آئے، جاؤ روٹی لے کر آؤ جا کر، اجازت ہے بیوی کو، یہ نشوز نہیں ہے، یہ نشوز نہیں ہے۔ آپ وہ کتاب پڑھیں، ایک چھوٹی سی کتاب ہے اچھا شوہر اچھی بیوی، 2 کتابیں لکھی ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اکثر علماء کا خیال ہے کہ کھانا پکانا بھی بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، تو کھانا اگر وہ نہیں پکاتی اس پر مارا پیٹا نہیں جا سکتا۔ کہاں کہ یہ قصہ سنا دیا۔ اب اس قسم کی جب ہم باتیں کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ لڑکیوں پر کیا ری ایکشن ہوگا، اور اسلام کو جب ہم اس طرح روایات سے سمجھیں گے تو ہم بدزن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بالکل غلط ہے یہ روایت، کوئی تعلق نہیں اس کا اسلام سے، یہ تو کچھ ہندوؤں کا سا لگ رہا ہے معاملہ۔ اسلام ایسی باتوں کی، ایسی ناانصافیوں کی، زیادتیوں کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ان چیزوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔